بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کے پروگرام کے ساتھ آپ کا میزبان میاں نوید حاضر ہے۔ ناظرین، آج یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز کے سامنے جو ہے وہ میڈیکل اسٹوڈنٹس کی جانب سے احتجاج کیا گیا۔ یہ احتجاج کیوں کیا گیا، کیا وجہ تھی، اور اس پورے معاملے کے اوپر اسٹوڈنٹس کا یہی کہنا ہے، ڈاکٹرز کا یہی کہنا ہے کہ یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز بار بار اپنی پالیسیوں کو تبدیل کرتی ہے، بار بار پالیسیاں تبدیل کی جاتی ہیں۔ یہ کیوں کیا جاتا ہے؟ ان کا یہ کہنا ہے کہ یو ایچ ایس کی بار بار بدلتی پالیسیوں نے اسٹوڈنٹس کو ذہنی مریض بنا دیا گیا ہے۔ پہلے سالانہ سسٹم شروع کیا گیا، 2 ماہ بعد سیمیسٹر کا نظام لے آئے، اور پھر 2 سال بعد پہلے سیمیسٹر کا پیپر آیا۔ اب کہہ رہے ہیں پہلا سیمیسٹر دوبارہ پڑھیں، سلیبس کا کچھ پتہ نہیں۔ یہ اسٹوڈنٹس کے مطالبات ہیں، اسٹوڈنٹس کے آج جو احتجاج کیا ہے اس کے اوپر ان کے یہ خدشات ہیں، ان کے یہ مطالبات ہیں کہ یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز کی جانب سے کوئی ایک پالیسی نہیں ہے، مستقل پالیسی نہیں ہے، اور بار بار پالیسیوں کو تبدیل کیا جاتا ہے، جس سے ڈاکٹر، میڈیکل اسٹوڈنٹ ذہنی مریض بن چکے ہیں۔ آج اس پورے معاملے کے اوپر یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز کے سامنے جو ہے وہ ڈاکٹرز کی جانب سے، میڈیکل اسٹوڈنٹس کی جانب سے احتجاج بھی کیا گیا۔ یہ کیوں ایسی پالیسیاں لائی جاتی ہیں، کیا وجہ ہے، کیوں بار بار جو ہے وہ ان اسٹوڈنٹس کے لیے پالیسی تبدیل کی جاتی ہے؟ آج اس پورے معاملے کے اوپر بات کریں گے۔ میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر حسن بلوچ صاحب، صدر ہیں پرائیویٹ میڈیکل اسٹوڈنٹ یونین کے، اور میرے ساتھ موجود ہوں گے ڈاکٹر اذہان جو کہ نائب صدر ہیں پرائیویٹ میڈیکل اسٹوڈنٹس یونین کے، اور اس کے علاوہ ہمیں پیٹرن چیف بھی تھوڑی دیر میں جوائن کریں گے۔ لیکن سب سے پہلے جو صدر ہیں اس تنظیم کے، ڈاکٹر حسن بلوچ صاحب سے رابطہ کرتے ہیں کہ آج جو احتجاج کیا گیا، اور اس کے علاوہ آپ کے کیا مطالبات ہیں، کیا وجہ ہے کہ آئے روز آپ احتجاج کرتے ہیں؟ جی ڈاکٹر حسن بلوچ صاحب۔ جی میاں صاحب، بہت شکریہ پہلے تو مجھے جو بھی آپ نے موقع دیا بات کرنے کا۔ میں پہلے بتانا چاہوں گا کہ ہم یونیورسٹی سے ایک حد تک پریشان ہیں کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس جو وائس چانسلر یونیورسٹی ہے اس سے ہمارا چھٹکارا حاصل کیا جائے۔ نیٹ نئی پالیسیز لگائی جاتی ہیں، ہر روز سلیبس تبدیل کیا جاتا ہے۔ آج یو ایچ ایس کے بارے ہم اس لیے احتجاج کیا کیونکہ یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز لاہور نے پہلے بچوں کو سسٹم کے اندر لے کر آئے، پھر ان کو سیمیسٹر سسٹم کے اندر لے کر آئے، پھر ان کے جب 2 سیمیسٹر ہو چکے ان کے ایگزام کا رزلٹ نہیں دیا سکتے جا، اور جب تیسرا سیمیسٹر کے اندر انہوں نے آدھا سیمیسٹر پڑھ لیا ہے تب وہ کہتے ہیں کہ آپ کا سیکنڈ سیمیسٹر فیل ہے، اب آپ 12 فرسٹ کے امتحان میں۔ یہ ایسے ہی ہے کہ بندہ تیسرے سال کے اندر پہنچ جائے اور آپ اسے کہیں کہ آپ 12 فرسٹ کے امتحان میں۔ یہ کون سا طریقہ ہے، یہ کون سی انسانیت ہے؟ اگر آپ اپنا مطالبہ لے کے، ہم آج احتجاج کرنے پر ہیں، اپنا مطالبہ لے کر جو ہے، لیکن یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز لاہور کے وائس چانسلر نے بول ہی نہیں کیا ہمارے مطالبات کو سنیں، ہماری بات کو سنیں، اور یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز کو نو ایریا بنایا ہوا ہے۔ نہیں، لیکن ڈاکٹر حسن بلوچ صاحب، وائس چانسلر یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز ڈاکٹر ایس این وحید رٹھور صاحب کی یہ ڈیوٹی ہے، وہ ایک سیٹ پر بیٹھے ہیں، وہ آپ کی بات سنیں۔ کیا وجہ ہے کہ وہ آپ کی بات نہیں سنتے؟ دیکھیں جی، اس کے لیے میں یہی کہوں گا کہ ان کا ایک لیڈرشپ ہوئی ہے، وہ ایک ایسی پوزیشن پہ رہے ہیں کہ جو کہ کب بھی چھٹی رہی نہیں ہے، نہ اکیڈیمک رہی ہے۔ وہ ایسی پوسٹوں پر رہ چکے ہیں کہ ان کی جو ایک ایچ او ڈی والا جوڑ ہے جو کہ کبھی رہے ہی نہیں ہے، اور وہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں۔ اور دوسری سب سے بڑی بات ہے، پتہ کب اکاؤنٹیبل ہوتا ہے کہ جب اس کو پتا ہے کہ وہ میرٹ کر رہا ہے، جب کوئی شخص میرٹ کے خلاف آتا ہے اس کو پتا میں اکاؤنٹیبل نہیں ہوں، میں کسی کو جواب دے نہیں ہوں، میں جو مرضی اپنا شاہی جو میں نے علاقہ بنایا ہوا میں اس کو بادشاہ ہوں اور میں جو مرضی کرتا ہوں، اور مجھے تو پوچھے گا بھی نہیں۔ نو گو ایریا سے کیا مراد ہے؟ آپ نے لفظ بولا نو گو ایریا بنا دیا گیا ہے، یہ لفظ آپ نے کیوں بولے ہیں؟ یہ فکرہ کیوں بولا آپ نے نو گو ایریا؟ میں تو میاں صاحب آپ کو دعوت دوں گا کہ آپ دیکھیں گا یونیورسٹی کا چکر لگائیں، اور آپ کو دیکھیں گے کہ آپ کو گارڈ جو ہے وہ ایک قدم آگے نہیں بڑھنے دے گا۔ یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے یونیورسٹی کی تاریخ میں، یہ پہلی دفعہ ایسا ہو رہا ہے کہ طلبہ کو کسی بھی آفیسر تک رسائی نہیں ہے۔ وائس چانسلر دور کی بات ہے، اسٹار تک کسی وائس پرو وائس چانسلر تک کسی تک رسائی موجود نہیں ہے۔ آپ نے پچھلے دور میں ڈاکٹر جوید اکرم صاحب جو اس کے وائس چانسلر تھے، اس دور میں تو ہم نے دیکھا ہے کہ یونیورسٹی کے دروازے ہر ایک کے لیے کھلے ہوتے تھے، بات سنی جاتی تھی، اسٹیک ہولڈر کے ساتھ ملا جاتا تھا، وہ دور آپ نے دیکھا ہے؟ بالکل، میں وہ دور، میں تو وہ سنہری دور سمجھتا ہوں
کہ جی آپ کی کم از کم بات تو سنی جاتی تھی. یہ تو ایسا ڈکٹیٹرشپ ہوئی ہے جیسے کوئی جیسے نارتھ کوریا میں ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ کم جون ان ہے ہمارے نارتھ کوریا کے وائس چانسلر یونیورسٹی آف ہائر سائنس جیسن وحید راٹھور صاحب, جو کہ اپنے آپ کو منوانے کے لیے یہاں تک کہ جو ہم اسٹوڈنٹس ہیں چلے ہم تو بات کرتے ہیں, یہ ٹیچرس کی بات سننے کو تیار نہیں ہے, کسی اسٹیک ہولڈر کی بات سننے کو تیار نہیں ہے. ان سے پروفیسرز پریشان ہیں, ان سے ملازمین پریشان ہیں, ان سے عملہ پریشان ہے. آپ مجھے آج بتائیں, آج اگر ہماری طلبہ کی بات, ہم جو مطالبہ جائز مطالبہ لے کر وہاں پہنچے تھے, اگر ہماری بات سنی جاتی, ہم سے بات کی جاتی, کیا ہم اس کا حل نہیں کر سکتا تھا؟ کیا طلبہ کے لیے کوئی ریلیف نہیں ملا جا سکتا تھا؟ یہ کیوں اس طرح چاہتے ہیں کہ طلبہ جو ہے وہ اس حد تک چلے جائیں کہ آپ کے خلاف آپ جو ہے وہاں آپ کو بہتر نہیں نظر دے. تو آج آپ کی بات سنی گئی, آج جو آپ نے احتجاج کیا آپ کے ساتھ کسی نے کوئی بات نہیں کی, کسی نے آپ کی بات نہیں سنی؟ نہیں, ہماری بات سننے پہ باہر ہی نہیں آیا. بچے, خواتین, آپ بچیاں جو بیچاری اپنی سسٹم کی وجہ سے سال کیے جا رہی ہیں, جن کا مستقبل برباد ہونے جا رہا ہے, ان کی بات سننے کو گوارا ہی نہیں کیا گیا. یہ پہلی دفعہ تاریخ میں ایسا ہو رہا ہے. مذاکرات تو کی جاتے ہیں نا, آپ سے بات تو کی جاتی ہے نا, یہ بات کرنا اور راضی نہیں ہے. یہ بہت ترین دور دیکھ لو تھا کہ میں نے اپنے 5 سالہ میڈیکل طالب علمی کے زمانے کے اندر اتنا بدترین حال یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنس لاہور کا نہیں دیکھا تھا. تو نہیں, یہ بھی بتا دیں کہ کارکردگی کیسی رہی ہے. تقریباً 3.5 سال ہو چکے ہیں ڈاکٹر احسن وحید راٹھور صاحب کو ایز اے وائس چانسلر ہے. تو کیا یونیورسٹی نے, میڈیکل ایجوکیشن نے, یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز نے کوئی بہتر کردار ادا کیا کہ یہ میڈیکل ایجوکیشن ہے, اس کو کوالٹی میڈیکل ایجوکیشن بنایا ہو, یونیورسٹی نے کوئی ترقی کی ہو؟ مجھے نا آپ کی بات سن کے نا مطلب ہنسی بھی آ گئی کہ آپ ترقی کی بات کر رہے ہیں, آپ یہاں نرسری کی بات کر رہے ہیں, آپ یہاں بات کریں تو میڈیکل کے اسٹینڈرڈ میں کتنا بیڑا غرق کیا گیا ہے. کیا آدمی اسٹینڈرڈ کے اندر جو مینٹین کرنا تھا, ہماری جو یونیورسٹی ہے ہماری یونیورسٹی کون سے نمبر پہ آ رہی ہے, ہماری میڈیکل ایجوکیشن کے حوالے سے کیا امپروومنٹ ہوئی ہے, کون سی کوئی ماڈرن آپ چیز لے کر آئے بچوں کو سکھانے کے لیے, سمجھانے کے لیے. آپ نے صرف اور صرف لیکن ڈاکٹر حسن بلوچ صاحب, ایک بات یہ بھی سامنے آئی ہے, بہت سارے لوگ کرتے ہیں کہ ڈاکٹر احسن وحید راٹھور صاحب تقریباً راؤنڈ اباؤٹ 69 ایئرز اولڈ ہو چکے ہیں, اور 69 سال کی جب ایج ہو جاتی ہے تو وہ ویسے لوگ کہتے ہیں, اور مختلف میرے پاس اس طرح کے لوگوں نے بتایا ہے, اسٹوڈنٹس نے بتایا, ڈاکٹر نے بتایا کہ وہ میڈیکلی فٹ نہیں ہیں, ان کو شوگر ہے, بلڈ پریشر وغیرہ, یہ ان کی چیزیں تو ہیں, ان کو مختلف اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے امراض ہیں کہ وہ پیدل نہیں چل سکتے, اور اکثر اوقات مختلف میٹنگوں میں سو بھی جاتے ہیں, نیند ان کو آ جاتی ہے, وہ فزیکلی فٹ نہیں بتایا جا رہا ان کو. تو پھر ایسا شخص جو کہ فزیکل فٹ نہیں ہے اور مختلف امراض میں ہے اور وہ پیدل نہیں چل سکتا, تو کیا وہ اتنی بڑی میڈیکل یونیورسٹی چلا سکتا ہے؟ یہ تو اس کو ایک کوشچن ہے کہ ایک میڈیکل یونیورسٹی کا آپ بات کریں, مطلب بات ہے ایک میڈیکل یونیورسٹی جس سے فیوچر کے ڈاکٹر تیار کرنے ہیں, ان کا اپنا وائس چانسلر انفٹ ہے, مینٹلی انفٹ ہے. میں یہی کہوں گا کیونکہ جس طرح اس کا رویہ آج اس طرح ہو جاتے ہیں, ظاہر ذہنی امراض کے شکار ہوں گے, جس طرح وہ فزیکل امراض کے شکار بھی ہیں. اور میں تو یہ چاہوں گا, اور میں گورنمنٹ سے مطالبہ بھی کروں گا کہ آپ کوئی اسسمنٹ کمیٹی بنائیں جو فزیکل اسسمنٹ کی جائے, مینٹل ڈاکٹر کی جائے. اس عمر کے اندر یہ نیچرل کی بات ہے کہ آپ 70 سال پر بھوگن جاتے ہیں, آپ برین کی ڈسٹربیشن بھی جو رہتی ہے, آپ کے دماغ کے اندر جو آپ کی نروز ہیں وہ اس کی کمی بات کی ہونا شروع ہو جاتی ہے, اس طرح کے اس طرح کا خبر جو ہے وہ آنا شروع ہو جاتا ہے. اور یہ سارے مسائل میرا نزدیک یہ ہے کہ اس وقت جو گورنر صاحب ہیں, جو ہیلتھ منسٹری ہے, وہ سوچے اس بات پہ کہ آپ لوگوں کو ڈاکٹر سے آپ جا رہے ہیں, اور ان ڈاکٹرز کا جو سب سے بڑا راستہ ہے پنجاب کا, اس کی اپنی جو سچویشن ہے وہ ورس ہے, اور وہ اس کے نتائج جو ہے اس سے بھگت رہے ہیں. اب یہ بتایا کہ یہ بلڈ آف کریے کہ آپ پالیسی کر رہے ہیں, تو یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اقتدار کا شکار ہے, آپ کی ذہنی صلاحیتوں میں معلوم ہو چکی ہے. آپ یہاں سے اندازہ لگائیں کہ جب یہ بورڈ آف اسٹڈیز بورڈ آف گورنر یا جو بھی میٹنگ ان کی ہوتی ہے بیٹھتے ہیں, وہاں پر بھی یہ کسی بھی پرنسپل کو بات سننے کو تیار نہیں ہوتے, وہاں جا کر کے بیٹھتے ہیں, پرنسپل کے سامنے بھی بدتمیزی کرتے ہیں. جی بالکل ڈاکٹر احسن بلوچ صاحب, ساتھ ہی رہیے گا. ڈاکٹر اذان افضل بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, نائب صدر ہیں پرائیویٹ میڈیکل اسٹوڈنٹس یونین کے. ڈاکٹر اذان صاحب, آج آپ نے احتجاج کیا, آپ کے جو مطالبات ہیں اس میں بات ٹھیک بھی آپ کہتے ہیں کہ کوئی ایسی پالیسی نہیں بنائی جاتی یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز کی جانب سے جو کہ مستقل ہو, بار بار پالیسیوں کو تبدیل کر دیا جاتا ہے, کورسز کو, سلیبس کو تبدیل کر دیا جاتا ہے, اور خاص طور پر
ڈاکٹر احسن وحید رٹھور صاحب کا جو دور ہے اس میں کیا گیا ہے، آپ کیا کہیں گے؟ جی سر، تقریباً آج تک 3.5 سال ہو چکے ہیں ڈاکٹر احسن وحید رٹھور صاحب کو ایز اے وائس چانسلر یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز کے طور پر، لیکن آئے روز یہ کبھی کوئی پالیسی چینج کر رہے ہیں، کبھی نئی پالیسی انٹروڈیوس کر رہے ہیں جس کا ان کو تجربہ تک نہیں ہے، آئیڈیا تک نہیں ہے کہ فیوچر میں کیا بننے والا ہے۔ انہوں نے آ کے سیمیسٹر سسٹم لانچ کیا، انہوں نے آ کے اس کے بعد جو ہے نا ایگزام سینٹرز ڈفرینٹ سٹیز سے ختم کر دیے، انہوں نے آ کے جو ہے نا ان کا ڈی پی ٹی اور الائڈ ہیلتھ سائنسز کا بھی سیمیسٹر سسٹم انٹروڈیوس کیا، اس میں سی جی پی اے سسٹم کر دیا، مارکس کو ختم کر دیا، اور اس کے علاوہ جو ہے نا ماڈیولر سسٹم ان کو چلانا نہیں آ رہا۔ انہوں نے ایم بی بی ایس بی ڈی ایس کے لیے ماڈیولر سسٹم انٹروڈیوس کیا، وہاں پہ انہوں نے پہلے 4 سسٹم ماڈیولر سسٹم چلے گا اور فائنل ایئر میں پھر سے اینول سسٹم چلے گا۔ تو ان کا آئے روز نئی پالیسی ہوتی ہیں، کبھی اٹینڈنس کے حوالے سے، کبھی مارکس کے حوالے سے۔ یہ بی سی صاحب ہی مین کلپریٹ ہیں۔ اب اٹینڈنس اور مارکس کا فیصلہ تو واپس لے لیا گیا ہے نا، چونکہ پی ایم ڈی سی نے بھی نیا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے، وہ تو فیصلہ ریورس کرنا پڑا ہے ان کو۔ جی سر بالکل، اور وہ سارا ایشو کس کا کرتا تھا، اس کا کام تھا ڈاکٹر احسن وحید رٹھور صاحب تھے، کیونکہ انہوں نے وہ مارکس پرسنٹیج بڑھانے کی بات کی، انہوں نے وہ سارا سسٹم شروع کیا، اس کی وجہ سے پوری میڈیکل اسٹوڈنٹس جتنے بھی ہے پاکستان کی یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز اس وقت پنجاب کی سمجھے کہ پاکستان کی سب سے بڑی یونیورسٹی ہے، اس کے انڈر اس وقت 72 میڈیکل، ڈینٹل اینڈ الائڈ ہیلتھ سائنسز کے نرسنگ کالجز وغیرہ کام کر رہے ہیں، اس کے ساتھ وہ ان کی ایگزامننگ یونیورسٹی ہے۔ انہوں نے سب کو ہی سارے میڈیکل اسٹوڈنٹس کو ذہنی مریض بنا کے رکھا ہوا ہے، کبھی کوئی پالیسی لا دیتے ہیں جس کا کوئی سر پیر نہیں ہوتا۔ ڈاکٹر اذان افضل یہ بتائیے گا کہ کیا وجہ ہے، یہ آپ نے جو سسٹم بتائے ہیں کہ انہوں نے مختلف تجربات کیے ہیں، کیا یہ تجربات ناکام ہوتے رہے ہیں تو ان کو دوبارہ نئی پالیسی لانی پڑی؟ جی سر بالکل، یہ انہوں نے تجرباتی طور پہ ماڈیولر سسٹم کسی اور یونیورسٹی کا کاپی کر کے انہوں نے اپنی یونیورسٹی کے اندر ڈال دیا، انٹروڈیوس کروایا، اور اس پہ جو ہے نا فرسٹ سیمیسٹر میں کوئی اور چیز ہوتی ہے، سیکنڈ سیمیسٹر میں پھر انہوں نے وہی فرسٹ سیمیسٹر کے کچھ سلیبس کے کچھ پارٹس وہ ایڈ کر دیے، اس طرح کے کر کے نئے تجربات کر رہے ہیں یہ۔ اور ڈی پی ٹی الائڈ ہیلتھ سائنسز کے اسٹوڈنٹس کا یہ ایشو ہے کہ ان کے فرسٹ سیمیسٹر کے ایگزامس سے اگست 2024 میں نئے طور پہ فرسٹ سیمیسٹر یہ سیمیسٹر سسٹم انٹروڈیوس کروایا گیا تھا۔ انہوں نے ایگزامز دیے فرسٹ سیمیسٹر کے 2024 اگست میں، پھر ان کا جو ہے نا سپلیمنٹری ایگزامز ہونے تھے، انہوں نے فرسٹ سیمیسٹر کے جو اس کے فائنلز کے ریزلٹس دیے انہوں نے سی جی پی اے سسٹم کے تھرو دے دیے۔ پھر طلباء نے احتجاج کیا، کورٹ کیس فائل کیا، پھر ان کا سپلیمنٹری ایگزام انہوں نے لیا اکتوبر 2025 میں، اور اس دوران بچے جو ہے نا سیکنڈ سیمیسٹر کے امتحان دے چکے تھے، ان کا بھی ریزلٹ آ گیا تھا، اور تھرڈ سیمیسٹر کے امتحان کی فیس بھی پے کر چکے تھے۔ یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز نے اکتوبر کے اینڈ پہ آخری ہفتے میں ان کا ریزلٹ اناؤنس کیا فرسٹ سیمیسٹر کا، اور ان میں بہت سارے طلباء کو، ان سب طلباء کو ڈیٹین کر دیا، اور ڈیٹین کر کے فرسٹ ایئر میں جا بیٹھے۔ تو بھائی اس طرح کی پالیسی کیا ہے کہ آپ تھرڈ سیمیسٹر تک لے کے آئے پھر اس کو واپس پھینک رہے ہو؟ وہ بچہ، اس کے پیرنٹس 1.5 سال کی فیس پے کر چکے ہیں، کیا وہ پاگل ہیں؟ کیا ان کا کوئی سننے والا نہیں ہے؟ اور انہوں نے فیصلہ کیا ہے بغیر کسی بند کمرے میں بیٹھ کے، وی سی صاحب کی عادت ہے کہ فیصلہ کرتے ہیں، رات کو سوتے ہیں، صبح اٹھ کے جو ہے نا اپنی مرضی سے نئی پالیسی انٹروڈیوس کرتے ہیں۔ اس سسٹم نے ساری میڈیکل کمیونٹی کو، سارے طلباء کو ذہنی طور پر مفلوج کیا ہوا ہے، اور وی سی صاحب پتہ نہیں کس طرح کی حماقتیں کرتے رہتے ہیں، کبھی ایکسٹینشن کی بات کر رہے ہیں، کبھی کیا کر رہے ہیں، یہ ماڈیولر سسٹم کے بارے میں، اینول سسٹم کے بارے میں، کبھی اٹینڈنس، اور یہ سارا شوشہ انہی کا چھوڑا۔ یہ وہ شخص ہے جس بندے نے اس کے لیے بی ڈی ایس کے لیے 5 سال کا سسٹم انٹروڈیوس کروانے کی بات کی تھی، کیونکہ اس وقت بی ڈی ایس کا جو چل رہا ہے 4 سال کا ہے وہ۔ جی بالکل ٹھیک ہے۔ اس بندے نے 5 سالہ کورس انٹروڈیوس کروانے کی کوشش کی ہے، لیکن پی ایم ڈی سی کے تھرو انٹرونشن کروا کے وہ تھوڑا اس کو ہولڈ کروایا۔ تو یہ بندہ ایسی پالیسی، یہ جو 65% اٹینڈنس 50% والا، یہ پاسنگ مارکس والا اور 85% والا ہے، یہ بھی وی سی صاحب کی ہی مرہون محنت ہے۔ انہوں نے یہ سارا سسٹم کیا تھا انٹروڈیوس، پھر اس پہ باقی یونیورسٹیز نے اور باقی انہوں نے کاپی کیا، اور پی ایم ڈی سی کے طور پر بچوں کو احتجاج کرنا پڑا، روڈ پہ آنا پڑا۔ یہ ہر وقت ہی بالکل ٹھیک ہے، یہ کرتے آ رہے ہیں، چلا نہیں پا رہے۔ ڈاکٹر اذان ساتھ رہیے گا، ساتھ ہی رہیے گا۔ ڈاکٹر حسن بلوچ، رات کو خواب آتا ہے وائس چانسلر صاحب کو اور صبح وہ پالیسی نافذ کر دیتے ہیں۔ اب تک 3.5 سالوں میں
जितनी पॉलिसीज़ ये लेकर आए हैं वो सारी रिवर्स हुई हैं। 65% मार्क्स की बात कर लें, टेंडर्स की बात कर लें, ये दूसरा जो सिस्टम बता रहे हैं अभी एस सिस्टम की बात कर लें, सिलेबस की बात कर लें, और सेमेस्टर सिस्टम शुरू किया था सालाना, फिर जनाब उसको भी चेंज किया। तो ये सारी चीज़ें इनको रिवर्स करनी पड़ी। तो इसके ऊपर यानी कि रात को ड्रीम आया, ख्वाब आया, और अगले दिन जो है उसके ऊपर कार्रवाई शुरू कर दी जनाब ने। मियाँ साहब, रात को इनको डरावना ख्वाब आया, जो तलबा के लिए बहुत डरावना साबित होता है। एक साल ऐसा जो कि बहुत डरावना ख्वाब होता है, तलबा के मुस्तकबिल को बर्बाद करने का एक ख्वाब होता है। अभी ये नया एक सिस्टम लाना चाह रहे हैं कि इस पर होंगे ही नहीं सिरे से। अब ये एक और पॉलिसी नहीं, अभी इन 3 सालों में 4 तो पॉलिसी लगा रहे हैं, कभी मॉड्यूलर सिस्टम लगा रहे हैं, कभी सेमेस्टर सिस्टम लगा रहे हैं, कभी एमसीक्यू सिस्टम लगा रहे हैं, कभी 65% पासिंग कर रहे हैं, कभी 70%, कभी 85% अटेंडेंस कर रहे हैं, कभी 90 कर रहे हैं। मतलब ये ऐसे लग रहा है जैसे किसी कंफ्यूजन की परेशानी का देखने इस तरह का शिकार है ये, कि इस तरह की ये पॉलिसियां लगा रहे हैं। और अभी ज़राए कहते हैं कि वो ज़राए कहते हैं कि वो यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज का जो ऑर्डिनेंस है, जो एक्ट है, उसको तब्दील करवाना चाहते हैं, अमेंडमेंट करवाना चाहते हैं, तरमीम। तो अगले 4 सालों के लिए वो वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज का ख्वाब देख रहे हैं। सर इंशाल्लाह हम इनका ये ख्वाब जितना दूर करेंगे कि 4 साल ये चाहते हैं कि इनका मीनार जो है ना, मीनार राखो वो यहाँ पर बने और मकबरा का यहाँ बने, और यहाँ पर जो है वो कल से खिले चले या पता नहीं क्या हो। इतना चाहते नतीजे के अंदर उम्र हो चुकी है। इस उम्र के बावजूद अगर ये और 4 साल लेना चाहते हैं तो तलबा इस पर रिलीज कर रही है। नहीं, लेकिन अगर 70 साल, अगर ये 70 साल एक्ट में करवा लेते हैं, डेट 70 साल करवा लेते हैं एज क्राइटेरिया। यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद दोबारा वापस आते हैं और इसी मौजू के ऊपर बात करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। अगर बात करें पंजाब के अंदर यूनिवर्सिटियों की और ख़ास तौर पर मेडिकल यूनिवर्सिटियों की, तो उनकी तादाद भी काफ़ी है। और इस वक्त पंजाब के अंदर क्राइटेरिया मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों के कानून की बात करें, एक्ट की बात करें, तो 65 साल तक कोई भी प्रोफेसर जो है वो वाइस चांसलर के लिए अप्लाई कर सकता है। अब सूरत हाल ये है कि पंजाब के अंदर जो मुख्तलिफ मेडिकल यूनिवर्सिटियाँ हैं, वहाँ पर जो वाइस चांसलर, मौजूदा वाइस चांसलर तैनात हैं, सबसे पहले इंक्लूडिंग यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज UHS। तो ये वाइस चांसलर जो है वो मुख्तलिफ वाइस चांसलर चाहते हैं कि इसमें ख़ास तौर पर यूनिवर्सिटी हेल्थ साइंसेज की बात करूँगा, रावलपिंडी मेडिकल यूनिवर्सिटी की बात करूँगा, मैं यूनिवर्सिटियों की बात कर रहा हूँ, मेडिकल कॉलेज की बात नहीं कर रहा। यूनिवर्सिटियाँ पंजाब के अंदर जो हैं उसके अंदर जो वाइस चांसलर लगते हैं उनकी एज 65 साल है। अब ये तकरीबन वाइस चांसलर 1 या 2 टर्म इसके ऊपर ले चुके हैं। अब ये तीसरी जो है वो टर्म लेना चाहते हैं, और जो वाइस चांसलर रावलपिंडी मेडिकल यूनिवर्सिटी हैं वो 4थी टर्म के लिए बेताब हैं। तो क्या 65 साल के बाद ज़राए ये कहते हैं कि यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज का जो वाइस चांसलर कोशिश कर रहा है कि वो एज क्राइटेरिया 70 साल कर दिया जाए। ये कानून पंजाब असम्बली के अंदर जो है वो इसमें तरमीम की जाएगी और ये पास होगा। एक तो ये कि इसके ऊपर हम बात कर लेते हैं कि या एक यूनिवर्सिटी का कानून चेंज होगा या पूरे पंजाब की यूनिवर्सिटियों का कानून चेंज होगा। बाकी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर भी कहेंगे, फिर मेडिकल के अलावा जो दीगर यूनिवर्सिटियाँ वो भी चाहेंगे। तो मेरे साथ माहिर कानून राव खालिद अहमद खान साहब उन्होंने ज्वाइन किया है। ये चूँकि कानूनी पहलू है, इसके ऊपर हम उनसे बात करते हैं। राव साहब, ये इस वक्त 65 ईयर्स ओल्ड वाइस चांसलर जो लगे हुए थे उस वक्त, ये तकरीबन इनकी अपॉइंटमेंट मेडिकल यूनिवर्सिटियों की बात करूँगा, इनकी अपॉइंटमेंट साल 2022 में हुई थी। 4 साल के लिए टन्योर है, और ये टन्योर साल 2026 अगले साल जून जुलाई में ख़त्म हो रहा है। और इसमें से VC यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज और एक आधी यूनिवर्सिटी और वाइस चांसलर हैं, वो ये क्राइटेरिया कोशिश कर रहे हैं कि उसको तब्दील कराएं पंजाब असम्बली के अंदर जाकर पंजाब हुकूमत के ज़रिए से। तो आप क्या समझते हैं कि आपकी कानूनी राय क्या है कि 65 साल ही रहनी चाहिए, और या फिर 70 साल अगर की जाए तो क्या ये वाकई जो है वो ये ठीक है? और चूँकि आप एक सियासी जमात से भी आपका ताल्लुक है, उस लिहाज से भी हम देखेंगे, आपसे पूछेंगे कि अगर इस तरह को कोई तरमीम आती है तो आप क्या करेंगे पंजाब असम्बली में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली बात तो ये है कि इस वक्त जो यूनिवर्सिटीज़ की तादाद है ना, वो तकरीबन 4-5 है।
जो पूरे पंजाब में है, पाकिस्तान की बात नहीं हो रही, पंजाब की बात जी, हो रही है। पंजाब की ठीक है जी। 7 तकरीबन 7 यूनिवर्सिटी हाँ, हैं, एक किंग मुल्तान में है, फैसलाबाद में, रावलपिंडी, लाहौर में 2-3 किंग यूनिवर्सिटी एडवर्ड हैं। मेडिकल कॉलेज जी है, जी, फातिमा जना यूनिवर्सिटी बिल्कुल है, ऐसा ही जी, उसके बाद ये जो यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज है, बिल्कुल ऐसा ये ही है। लाहौर में है। इसके अलावा बाकी फैसलाबाद में है, फैसलाबाद यूनिवर्सिटी, नश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी, नश्तर यूनिवर्सिटी। रावलपिंडी मेडिकल अब ये यूनिवर्सिटी। तमाम यूनिवर्सिटी जितनी भी हैं, और ये मेडिकल के साथ और दूसरी यूनिवर्सिटी, चाहे वो इंजीनियरिंग के साथ है या ठीक है। कॉम्प्रिहेंसिव यूनिवर्सिटी, बिल्कुल ठीक है। तमाम में उम्र की जो एज लिमिट है ना, वो है 65 ईयर्स। ठीक है, 65 साल तक। ठीक है, और ये 4 साल के लिए अपॉइंटमेंट होती है। ठीक है, इसका टेन्योर 4 साल का होता है। ठीक है। उसके बाद जब उनका 4 साल का टेन्योर पूरा हो जाता है, तो फिर एक कमेटी बैठती है, वो कमेटी फिर नई अपॉइंटमेंट करती है, उन्हीं को एक्सटेंड नहीं करती। ठीक है, स्टैंड नहीं हो सकता, एक्सटेंड नहीं करती, नहीं होना चाहिए, ना होता है। अच्छा, बाज़ दफ़ा आर्जी चार्ज दे दिया जाता तो ये दे सकते। अब वही मैं बता रहा हूँ, वहाँ पे फिर आर्जी चार्ज होता है, या तो प्रो वाइस, जहाँ पे प्रो वाइस चांसलर होता है, जी, वहाँ ठीक पे है। प्रो वाइस चांसलर को बिल्कुल ऐसा ही वो है। अख्तियार दे दिया जाता है, उसको वो ओहदा दे दिया जाता है वक्ती तौर पर, जब तक नया वाइस चांसलर सेलेक्ट नहीं होता, क्योंकि कमेटी ने सेलेक्ट करना है ना, और उसके बाद गवर्नर से अप्रूव होना होता है। ठीक है। हुकूमत भी उसमें यानी कि इंट्रोड्यूस करती है, सारी चीज़ें करती है, क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ के इनके तमाम के जो है चांसलर जो है वो गवर्नर है। गवर्नर है, ठीक गवर्नर है। होता है। गवर्नर पंजाब तो आपका है। गवर्नर पंजाब नहीं, मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हाँ, है। पाकिस्तान पीपल्स और पार्टी। आप भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हैं। अब आपने यहाँ पे माहिर कानून के तौर पे बुलाया। नहीं, आप माहिर कानून की बात करें, हम ठीक तो है, उधर इसलिए दूसरी पॉलिटिकल तरफ बात नहीं जा मैं रहे, नहीं कर रहा, नहीं जा रहे हम उस इस तरफ वक्त नहीं जा रहे। गवर्नर की बात हो रही है। ठीक ठीक है। है। अब ये चीज़ है, अब यहाँ पे अगर कोई कानून तब्दील होना है या करना है, तो वो तमाम यूनिवर्सिटीज़ के लिए होगा, किसी एक यूनिवर्सिटी के लिए नहीं हो सकता, और वो असम्बली अप्रूव करेगी, असम्बली पास करेगी। सवाल मेरा ये है कि यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के लिए अगर कोई कानून तब्दील करने की कोशिश की गई या किया गया, तो फिर क्या सिर्फ एक यूनिवर्सिटी के लिए होगा? नहीं हो ये सकता। क्लियर कर दें मेरे नहीं हो नाज़रीन के सकता, लिए। नहीं हो सकता, एक यूनिवर्सिटी के लिए नहीं होना चाहिए, ना हो सकता है। ये तमाम यूनिवर्सिटीज़ के, क्योंकि बाकी तमाम यूनिवर्सिटी जो है वो क्या ऑस्ट्रेलिया में औलाद है इसी पंजाब यानी हुकूमत की, वो भी तो इसी यानी कि पंजाबी हुकूमत जो है उसी के अंडर चल रही है ना ये यूनिवर्सिटीज़, उन्हीं के चांसलर जो है वो हमारे गवर्नर साहब है ना। तो इसलिए एक यूनिवर्सिटी के लिए कभी भी किसी भी एक चांसलर के लिए या वाइस चांसलर के लिए कभी भी कोई एक्सटेंशन नहीं होती, ना ये कानून चेंज होता है। तमाम के लिए होगा, अगर होगा तो अव्वल तो होना नहीं चाहिए। मैं ये एज ए जो है लॉ स्टूडेंट के तौर पे बात कर रहा हूँ, क्योंकि अगर हम इसी तरह इन बुजुर्ग लोगों को जो एक्सटेंशन देते रहे, तो फिर जो पीछे स्लॉट बैठी हुई है, जो प्रोफेसर जो है इसी उम्मीद में बैठे कि कल को हमने भी वाइस चांसलर बनना है, तो वो क्या करेंगे बेचारे? उनका तो कोई मौका नहीं मिलेगा ना, उनको तो इसका मतलब फिर हमें नीचे जो है वो सारी स्लॉट फारग कर देनी चाहिए। ये इंतहाई ज़्यादती है उन लोगों के साथ जिनकी उम्र जो है अब 55 साल है या 56 साल है, वो इसी उम्मीद पे है कि नेक्स्ट हमारी बारी आएगी, हम भी वाइस चांसलर बनेंगे, हम भी एंजॉय करेंगे इसको, तो वो क्या करें बेचारे? तो ये एक हुकूमत जो है, हुकूमत या जो भी इसमें काम कर रही है, इनकी इस यूनिवर्सिटी नहीं, अभी तक काम किसी ने शुरू नहीं किया हुकूमत लेवल तक, सिर्फ इनकी ख्वाहिश है। आपकी बातों से मुझे ये यानी कि एहसास हुआ कि जैसे यहाँ पे ये जो है नहीं, वसूमाना ख्वाहिश इन वाइस चांसलर की यूनिवर्सिटी, हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, तमाम ख्वाहिशें पूरी नहीं होती। अगर यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के जो वाइस चांसलर हैं वो कोई बहुत चहेते हैं और उनकी ख्वाहिश है, तो उनकी ख्वाहिश के ऊपर तमाम जो है यूनिवर्सिटीज़ के इतनी यानी एक्सटेंशन देनी पड़ेगी, और या फिर उनको अकेले को दे के एक्सटेंशन, तमाम का हक जो है वो तल्फ नहीं किया जा सकता। चलो एक कानूनी माहिर के तौर पर आप मुझे ये बताएं कि क्या ये पॉसिबल है कि ये अमेंडमेंट कर दी जाए पूरे पंजाब के लिए? हाँ, पूरे पंजाब के लिए तो हो सकता, पॉसिबल है? एक अकल आपकी मानती है कि ऐसा होगा? हो सकती है, होगा नहीं होगा एक अलग सब्जेक्ट है, हो सकती है, क्योंकि आपकी जो कानून में तरमीम है वो किसने करनी है? देखिए अगर पाकिस्तान नहीं, आप देखें ना कि मेरी बात सुने, 65 के बाद 4 साल उसने लगाए, 69। आप मुझे ये बताएं कि मेडिकल फिट भी तो होना चाहिए बंदा। देखिए ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, 65 साल के बजाय वो 70 साल कर देंगे, तो 69 ईयर्स ओल्ड जो बंदा है, जब तक उसके इंटरव्यूज वगैरह ये होंगे वो 70 साल का हो चुका होगा, और 70 साल का लगेगा तो 74 तक जो है वो उसको मौका नहीं देना चाहिए। अकल नहीं मानती है, नहीं, उसको मौका नहीं देना चाहिए। ये उसके साथ जितने बाकी उसके सबॉर्डिनेट्स हैं या जूनियर्स हैं उनके साथ ज्यादती है।
بالکل اور اس زیادتی کے اوپر میں یہ کہتا ہوں کہ آواز اٹھانی چاہیے. ایز اے میں لائر بات کر رہا ہوں, جو وہاں پہ جو پروفیسرز ہیں دوسرے, ان کو بھی جو ہے آواز اٹھانی چاہیے کہ اس طرح. اور پھر گورنمنٹ جو ہے, میرا خیال ہے کہ اتنی بیوقوف نہیں ہے, گورنمنٹ اس طرح کی حرکت نہیں کرے گی, نہ قانون اس کو کرنی چاہیے, نہ کرنی چاہیے کہ کیونکہ اگر یہی ہم نے کام کرنا ہے تو پھر تمام کے تمام جو ادارے جو ہیں وہ ریٹائرڈ لوگوں کے حوالے کر دیں, پھر ان لوگوں کی کیا ضرورت ہے؟ بالکل ایسا ہی لوگوں کو پھر جو نیچے ان کے جونیئر یعنی پیچھے ایک بڑی سلاٹ ینگ لوگوں کی وہ تیار کھڑی ہے, موجود ہیں اور قابل بھی ہیں, ٹیلنٹ بھی ہے ان کے پاس, ان کو موقع ملنا چاہیے تاکہ وہ ڈلیور کر سکیں. لیکن وہ انہوں نے بھی تو ساری عمر وہیں پہ جو ہے وہ اپنی پرفارمنس دی ہے نا. بالکل ایسا ہی اسی یونیورسٹی میں انہوں نے پڑھایا ہے, پڑھانے کے بعد انہوں نے اپنی 25 30 40 سال کی جو ہے, جو کوئی بندہ 20 سال کی 22 سال کی 25 سال کی عمر میں وہاں پہ جو ہے وہ جاب لی ہے اس نے, وہ جاب پہ اپوائنٹ ہوا ہے, تو اس کے بعد اس نے وہ ڈاکٹر بنایا, اس نے ڈاکٹریٹ کی ہے, PhD کی ہے, اور وہ وہاں پہ اسی طرح پرفارم کرتا کرتا جو ہے اس عہدے تک پہنچا ہے, پروفیسر تک. جو بندہ پروفیسر ہے اسی نے جا کے وائس چانسلر بننا ہے نا. بالکل ایسا ہی ہے. وہ اس میں کس امید پہ بیٹھا ہوا ہے کہ یار کل کو اس نے بھی اپلائی کرنا ہے نا. لیکن اگر ہم وہیں پہ ایکسٹینشن دیتے رہیں گے, اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تو بیچارہ پھر 65 سال کی عمر پہ آگے وہ تو ریٹائر ہو کے چلا گیا, اور یہ جو وہ تو پھر جو ہے وہ کیو میں ہے کہ جب اس کو موقع میں بھی نہیں رہے گا بیچارہ, وہ تو اس کی تو ایج پوری ہو جائے گی اور وہ فارغ ہو جائے گا, اور یہ صاحب بیٹھے رہیں گے, کوئی بھی صاحب جو ہو, چاہے میں ہی. بالکل, ہم تو اوور آل بات کر رہے ہیں مجموعی طور پر کہ اس کو یہ عقل نہیں مانتی کہ ایسا ہوگا, اور ہونا بھی نہیں چاہیے. بالکل ٹھیک. جو چیز جو ہے دیکھیں, ہمیں کسی ایک بندے کے لیے, اقلیت کے لیے فیصلہ نہیں کیا جاتا, اکثریت کے لیے کیا جاتا ہے. اکثریت جو ہے یونیورسٹیز کی تمام کے جتنے بھی وائس چانسلرز ہیں, ان کی اگر بڑھانی ہے تو تمام کی ایج ایک دفعہ یعنی کہ لمٹ بڑھا دیں, ان کو کہہ دیں گے 60 سال ہوگی, یہ 70 سال ہوگی, یا 80 سال ہوگی. اچھا, یہ بھی ایک نقطہ ہے کہ ایک بندے کے لیے مینڈ کر کے دوبارہ وہی تعینات کر دیا جائے تو کیا یہ ڈسکریمنیشن نہیں ہوگی؟ نہیں ہو سکتا. آپ نے 70 کر دی اور 70 کے بعد پھر اسی بندے کو لگا دیا, اس کا مطلب کہ 70 سال آپ کر رہے ہیں اور ایک شخص کے لیے کر رہے ہیں. اس کے لیے لگا دیا, اس کو کر دیا. بقایا یونیورسٹیزوں بھی پھر 70 سال کا بندہ لگانا پڑے گا نا. اگر وہاں پہ آپ 70 سال کے بندے کو نہیں لگائیں گے تو ان کے دلوں میں کیا آپ کے خلاف ایک نفرت اور یہ اس طرح کی نہیں پھیلے گی؟ تو ہم کیوں لوگوں کو بغیر کسی وجہ کے اپنا مخالف کریں؟ بالکل ٹھیک ہے. ایک شخص کی وجہ سے ہم 50 یونیورسٹیز جو ہیں ان کے وائس چانسلرز کو جو ہے ہم اپنا مخالف کر سکتے ہیں؟ نہیں ظاہر ہے, پھر تو جو ہے وہ ایک ڈسکریمنیشن ہوگی, اور جو ہے وہ باہر. حسن بلوچ صاحب, اس کے بعد آج کا جو احتجاج تھا, آپ کے ساتھ کوئی ملاقات نہیں کی گئی, کوئی آپ کو یقین دہانی نہیں کی گئی, اور آپ کے مسائل یوں کہ تو ہیں. کیا واقعی اس وقت جو آپ نے کہا ہے کہ ذہنی مریض بن چکے ہیں اسٹوڈنٹ بار بار سلیبس کے اندر, سسٹم کے اندر تبدیلیاں کرنے سے؟ جی بالکل ایسی ہے. آپ دیکھیں نا, آپ کو موٹر میں پکڑے ہوئے ہیں, پھر آپ کو GT روڈ پہ بھیج دیں, پھر آپ کو چچے میں بھیج دیں, پھر آپ کو کہیں وہاں سروائیو بھی کریں. سمجھ سے بات آ رہا ہے کہ یہ طلبہ کو بنا سال کے جب وہ ایڈمٹ ہوتا ہے نا بچہ, اس کے اوپر پالیسی لاگو ہوتی ہے, وہ ریٹروسپیکٹو آرٹیکل 16 کے تحت آپ ریٹروسپیکٹیشن کر بھی نہیں سکتے. کسی بھی قانون کو آپ اس میں بیسس پر نہیں. حسن بلوچ, فارنر کنٹری کے اندر اگر کوئی پالیسی لائی جاتی ہے تو 5 سال پہلے جو ہے وہ بتا دیا جاتا ہے کہ یہ میڈیکل سٹوڈنٹس کے لیے یہ پالیسی نافذ کی جائے گی 5 سال پہلے. لیکن آپ کے اگر آج پالیسی نافذ کی جاتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ جو سٹوڈنٹ پڑھ رہے ہیں ان کے اوپر یہ پالیسی نافذ ہوگی, حالانکہ جب انہوں نے ایڈمیشن لیا تھا تو کوئی اور پالیسی تھی. بالکل, وہ یہ کہتے ہیں کہ جی کل آپ پہ یہ پالیسی نافذ ہو گئی, رات کو سوئے ہوئے تھے نا, صبح اٹھے ہیں, آج آپ اسٹوڈنٹ پاسنگ تھی, اب آپ 65% آگے پڑھیں گے. پہلے آپ کا سیمیسٹر سسٹم تھا, اب آپ اینول سسٹم کے تحت پڑھیں گے, اب آپ موڈل سسٹم کے تحت پڑھیں گے. بالکل ٹھیک ہے جی. ہمیں پیٹرن ان چیف ڈاکٹر حنظلہ آج احتجاج کیا, انہوں نے لیڈ کیا یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز کے سامنے. ان کے کیا کیا مطالبات ہیں, یہ پیٹرن چیف ہیں ڈاکٹر حنظلہ خان, ان سے بات کر لیتے ہیں. ڈاکٹر صاحب, کیا آپ روز احتجاج ہی کرتے رہتے ہیں؟ کتنے مسائل ہیں آپ کے, حل کیوں نہیں ہو رہے, کوئی بات کیوں آپ کی نہیں سن رہا؟ جی السلام علیکم میاں صاحب. وعلیکم السلام. جی شوق نہیں ہے, ہم میڈیکل طلبہ ہیں, ہمارا ایک بڑا اچھا پروفیشن ہے اور احتجاج کا ہمیں کوئی شوق نہیں. ہمارے مطالبات کلیئر ہیں کہ جو ہمارے 3rd سیمسٹر کے DPT اور الائڈ ہیلتھ سائنسز کے بچے ہیں, ان سے آپ نے 3 سال جب فی لی ہے, بھاری برکم آپ نے لاکھوں میں فی لی ہے, پرائیویٹ کالجز نے فی بٹوری ہے, یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز نے فی لی ہے, تو ان کا اخلاقی رائٹ بھی ہے, قانونی رائٹ بھی ہے کہ آپ ان سے ان کے پیپر لیں.
اب 3 سال بعد ایک بچے کو آپ کہتے ہیں کہ آپ نے فرسٹ ایئر کی فی بھی دے دی, سیکنڈ ایئر کی بھی دے دی, تھرڈ سیمسٹر کی بھی آپ نے فی دے دی, اور اب آپ کہتے ہیں نہیں تو پیپر روکے کس نے ہیں, یہ ہمیں واضح ذرا کر دیں. یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز سر, یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز نے ایک نیا سسٹم امپلیمنٹ کیا ہے, سیمیسٹر سسٹم, جن کا ان کے پاس کوئی قانون ہی نہیں ہے. ہر ہفتے بعد 15 دن بعد کوئی نیا قانون بنا لیتے ہیں, کوئی پالیسی ہی نہیں ہے. آج بھی جب ہم اندر پی آر او صاحب کے پاس گئے پروٹیسٹ کے بعد ڈائیلاگ کے لیے, ان کے خود کے پاس کوئی بھی واضح پالیسی تھی نہیں. تو وی سی صاحب خود آپ کو نہیں ملے, پی آر او تک محدود کر دیا آپ کو. وائس چانسلر صاحب میٹنگ میں مصروف تھے کسی. اچھا, آپ باہر احتجاج کر رہے ہیں, وہ میٹنگ کر رہے ہیں. ہاں جی, وہ میٹنگ میں مصروف تھے. اور مین چیز ہے, یونیورسٹی کے کسی بھی بندے کے پاس کوئی پالیسی نہیں ہے جس کے تحت ان بچوں کے وہ پیپر لیں. تو یہ تو پھر جو ہے وہ اتنی بڑی میڈیکل یونیورسٹی, پنجاب کی واحد میڈیکل یونیورسٹی, پتہ نہیں کتنے سینکڑوں میڈیکل کالج کے پیپر لیتی ہے, جس نے میڈیکل طلبہ کی تو زندگی تباہ کر کے رکھ دی ہے. اور یہ کب سے اس طرح ہونا شروع ہوا ہے, کب سے یہ پالیسیاں بدلتی ہیں, بنتی ہیں, تبدیل ہوتی ہیں؟ جب سے وائس چانسلر راتھوڑ صاحب نے اقتدار سنبھالا ہے, تب سے جو انہوں نے طلبہ دشمن پالیسیز بنانا شروع کی ہیں. طلبہ دشمن اس طرح کہ ان کے پاس کوئی پراپر انفراسٹرکچر ہوتا ہی نہیں ہے. یہ سوچتے ہیں یہ شروع کر دیں, لیکن ان کے پاس پوری پلاننگ ہوتی نہیں ہے. شروع کر دیتے ہیں, وہ پھنس جاتے ہیں. لیکن ڈاکٹر حمداللہ صاحب, ان کا یہ کہنا ہے جی ہم تو اپڈیٹ کر رہے ہیں سسٹم کو, بہتر لا رہے ہیں, وہ اس طرح کا موقف رکھتے ہیں. بہتر لا رہے ہیں تو اس کو پورے طریقے لائیں نا. یہ تو نہیں ہے کہ آپ ہر ہفتے بعد نئی چیز لاتے رہیں جو پچھلے بچوں کے لیے بڑا مسئلہ کریٹ کرے. آپ نے لانی ہے کوئی. اچھا, کتنی بڑی تعداد میں آپ کے اسٹوڈنٹ افیکٹ ہیں؟ سر یہ کم از کم کوئی ڈی پی ٹی اور الائڈ سائنس کے 2000 بچوں کا مسئلہ ہے. میں اس میں ایک بات کروں. بالکل ٹھیک ہے. ویلکم بیک ناظرین. راؤ صاحب, یہ ان کی پالیسی بار بار تبدیل کر دی جاتی ہے ان اسٹوڈنٹس کی, اور جو ہے وہ بار بار جب پالیسی تبدیل ہوتی ہے تو یہ کہتے ہیں کہ ہم ذہنی مریض بن گئے ہیں. ایک سسٹم لایا جاتا ہے, وہ فیل ہو جاتا ہے, دوسرا لاتے ہیں, ان کے اوپر تجربات کیے جاتے ہیں. تو ان کے اوپر آپ کیا کہیں گے؟ یہ بڑے پریشان ہیں, آج بھی انہوں نے احتجاج کیا. میں ڈاکٹر حمزلہ صاحب نے جو بات کی ہے نا, اس کے ساتھ 100% اتفاق کرتا ہوں. بالکل ٹھیک. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک بچے نے ایڈمیشن لیا, اس کو بتایا گیا کہ آپ کا جو ہے یہ جو ہے 4 سال کا پروگرام ہے یا 3 ایئرز پروگرام ہے. ٹھیک ہے. اس 3 ایئرز پروگرام میں آپ ڈاکٹر بن جائیں گے یا 4 ایئرز میں ڈاکٹر بن جائیں گے. اب فوری طور پہ جب اس کا 4تھ ایئر آتا ہے یا فائنل ایئر آتا ہے, وہاں پہ ہم کہتے ہیں نہیں جی اب آپ کا پروگرام جو 5 ایئرز کر دیا گیا ہے. تو یہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا. پھر اس کو ایسا, ہم دیکھیں میں بھی لاء کا یعنی اسٹوڈنٹ رہا ہوں, ہم نے بھی یونیورسٹی سے لاء کی ہے نا. بالکل ٹھیک. ہمارے دور میں کیا تھا کہ پہلے ایف ای ایل ہوتا تھا. اچھا, جب انہوں نے 3 ایئرز پروگرام کیا تو جو ایف ای ایل میں ایڈمیشن جن کے ہو چکے تھے نا, انہوں نے وہ 2 ایئرز پروگرام ہی کیا. لیکن یہاں پر ایسا نہیں ہے. اگر آج سسٹم آتا ہے اگلے دن سب کے اوپر لاگو ہے. وہی میں کہہ رہا ہوں, وہاں پہ وہ بھی تو یونیورسٹیز ہی تھی نا. ایسا ہی بالکل ایسا ہی 2 ایئرز پروگرام میں اگر 3 ایئرز کر دیا تھا تو ان کو یہ اسی طرح تھا کہ جن کا جو 2 ایئرز پروگرام تھا انہوں نے 2 ایئرز میں ہی کیا. 3 ایئرز کا پروگرام ان پہ یعنی کہ اپلائی ہوا جنہوں نے 3 ایئرز پروگرام میں ایڈمیشن لیا. اس کے بعد انہوں نے پروگرام جو ہے وہ چینج کر کے 5 ایئرز کا یعنی کہ پروگرام دے دیا لاء کے لیے. جنہوں نے 3 ایئرز پروگرام میں ایڈمیشن لیا تھا ان کا پروگرام جو ہے وہ 3 ایئرز میں کمپلیٹ کیا. 5 ایئرز کے لیے ان کا تھا جنہوں نے 5 ایئرز پروگرام میں ایڈمیشن لیا. اچھا, اب انہوں نے درمیان میں کیا کیا ہے, ابھی 2 سال پہلے انہوں نے اب لاء کا جو ہے وہ 4 ایئرز پروگرام کر دیا ہے. ٹھیک ہے. اب جب 4 ایئرز کا پروگرام کیا تو اس کا مطلب جو 5 ایئرز کے جو لوگ تھے, جن بچوں نے 5 ایئرز پروگرام میں ایڈمیشن لیا, ان کا بھی 4 ایئر ہو جانا چاہیے نا. لیکن نہیں, اصولاً انہوں نے 5 ایئرز پروگرام میں داخلہ لیا, وہ 5 ایئرز میں ہی پورا کریں گے. اسی طرح ان میڈیکل اسٹوڈنٹس کو بھی, ان میڈیکل کے طلباء کو بھی یہی چیز اپلائی ہونی چاہیے. لیکن راؤ صاحب, آپ نے خود قانون کی ڈگری حاصل کی, آپ کو پتہ ہے کتنا پڑھنا پڑتا ہے. یہ میڈیکل کی ایجوکیشن حاصل کر بہت پڑھنا پڑتا ہے. یہ کہتے ہیں جی ہم تو ذہنی مریض بن گئے ہیں, ہم کریں تو کریں کیا, چاہیں تو جائیں کہاں. روزانہ پالیسیز چینج نہیں ہونی چاہیے, روزانہ ان کا جو ہے یہ پروگرامنگ چینج نہیں ہونی چاہیے. یہ جو بچے نے دیکھیں, وہ اس نے ایک اپنے مستقبل کو ٹارگٹ کیا ہوتا ہے کہ یار میں نے 4 سال کے بعد ڈاکٹر بن جانا ہے. اور جب اس کو جب 4تھ ایئر اس کا آیا اور وہاں پہ ہم کہتے ہیں ایکسٹینڈ کر دیا کہ جی آپ کا پروگرام یا اس میں یہ تبدیلیاں کر دی گئی ہیں جس کی وجہ سے یہ جو ہے چینجز کرنے کی وجہ سے اب آپ کا پروگرام یوں چلے گا. بھائی اس بیچارے نے تو جو کچھ پڑھا ہے
وہ اپنے اس کو ٹارگٹ کر کے پڑھائیں نا. اب اس کو یہ تبدیلیاں اس کی وجہ سے وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں, وہ مینٹلی طور پہ اپسٹ ہوتے ہیں, اور ویسے بھی یہ مورلی اور جو ہے لیگلی یہ غلط طریقہ. ابھی ریسنٹلی ان کا پاسنگ مارکس 65% کی ہے, حاضری 85 کی, لیکن وہ پھر فیصلہ واپس لینا پڑا. اب یہ اسٹوڈنٹ جو ہے ان کو ہم نے مجبور کیا ہے نا احتجاج پہ. اگر یہ ہم, اور دوسری بات ہے اس وقت ملک جو ہے جس پوزیشن میں گزر رہا ہے, کیا اس حالت میں ہم میں یہ احتجاج اور اس طرح کی انسٹیبلٹی, پھر ہم کہتے ہیں جی کہ لوگ احتجاج کرتے ہیں, انتشار اب ہم ان کو مجبور کر رہے ہیں. ہم مجبور کر, انتشار ہم برداشت نہیں کر سکتے, اس وقت ہمیں نہیں ہونا چاہیے. اور اس کے لیے گورنمنٹ کو خصوصی طور پہ ان یونیورسٹیز کے چاہے جو بھی وائس چانسلر صاحب ہیں ان کو ہدایت دینی چاہیے کہ آپ روزانہ کی طور پہ ابھی کون بندہ ہے, کیا ہے, اس کا کیا تعلق ہے, کس کا یہ چہتا ہے, مجھے تو نہیں پتہ اس چیز کا, آپ زیادہ بہتر جانتے گے. لیکن ایک شخص کی محبت میں ہمیں اتنے اسٹوڈنٹس کے جو ہے نا مستقبل کو داؤ پہ نہیں لگانا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. ڈاکٹر حسن بلوچ صاحب, یہ اس میں سینڈیکیٹ بھی ہوتا ہے, بورڈ آف گورنر بھی ہے, اور اس کے علاوہ جو ہے وہ اکیڈمک کونسل بھی ہے. ڈاکٹر انزلہ صاحب, یہ صرف وائس چانسلر کا معاملہ نہیں ہے, اگر سینڈیکیٹ بھی ہوتا ہے, اکیڈمک کونسل بھی یہاں پر ہوتی ہے, تو ان سے آپ نے کبھی ملنے کی کوشش کی, اپنے مطالبات سامنے رکھے کہ ہم ذہنی مریض بن چکے ہیں, بار بار تبدیلیاں نہ کریں, ایک ہی دفعہ جو قانون لانا لائیں آپ؟ اس چانسلر صاحب کے پاس ہی انتظامی جو امور ہیں ان کے پاس ہی ہیں. سنڈیکیٹ کا میٹنگ ہے, بورڈ آف گورنرز کی ہے, بورڈ آف اسٹڈیز کی ہے, اکیڈمکس بورڈ کی میٹنگ ہے, انہوں نے ہی میٹنگ بلانی ہے اور اس میٹنگ میں مسئلہ پیش کرنا ہے نا. اب میٹنگ بلانا رجسٹرار یو ایچ ایس اور وائس چانسلر یو ایچ ایس کا کام ہے. اب جس طرح آج ہمارے ایشو کے اوپر انہوں نے ایک ارجنٹ کمیٹی بنائی ہے اور تمام کالجز, تو آج کی جو ارجنٹ کمیٹی بنائی ہے آپ نے, تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے آپ مطمئن ہو جائیں گے اور آپ کے جو معاملات ہیں وہ بہتر ہونے کی امید ہے؟ کالجز, اس میں اگر جتنے بھی کالجز کے پرنسپلز کی رائے کو شامل کیا جائے گا تو انشاءاللہ ہم کامیاب ہو جائیں گے. تو آپ کو لگتا ہے کہ وی سی راٹھور صاحب اس رائے کو شامل کریں گے؟ سر, جب سارے کالجز ریٹن بچوں کو فیور میں دے چکے ہیں کہ ان بچوں کے پیپر لینے چاہیے, تو راٹھور صاحب کس طرح انکار کر سکتے ہیں پیپر نہ لینے سے؟ لیکن آپ ہی کہتے ہیں نا کہ نو گو ایریا بنایا ہوا ہے, کسی کو تو ملنے نہیں دیتے وہ. سر وہی تو آپ دیکھیں کمیٹی کے اوپر ہی ہے, کالجز کے سارے پرنسپل سے میری پرسنلی بات بھی ہوا ہے, کچھ نے تو ان رائٹنگ ہمیں دے نہیں. کمیٹی تو ڈر جائے گی نا, کمیٹی تو خوف کھاتی ہے, کوئی بات نہیں کرنا چاہتا راٹھور صاحب کے سامنے. تو وہ اب ایڈمنسٹریٹولی اس کو پریشرائز کر کے اگر وہ ہمارے مطالبات نہ پورے کریں تو وہ الگ بات ہے, لیکن ہمارے مطالبات بالکل رائٹ ہیں, لیگلی ہیں. اب میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں, یہ کل آپ نے نوٹیفیکیشن دیکھا ہوگا 85 اور جی بالکل, وہ ہمیں یہاں پتہ لگا ہے کہ وہ بھی انیشیٹ انہوں نے کیا تھا. جی میاں صاحب, میں پچھلے 8 مہینے سے وی سی صاحب کے چکر کاٹ رہا ہوں. یہاں پہ ہم نے پروٹیسٹ کیا کہ مہربانی کریں, یہ ریٹروسپیکٹو لا ان کے اوپر امپلیمنٹ نہیں ہوتا, یہ نئے بیچ پہ امپلیمنٹ ہوگا, مہربانی کریں. انہوں نے ہماری بات تک نہیں سنی. ہم پھر پی ایم ڈی سی سے ہم نے رجوع کیا ہے, پی ایم ڈی سی نے نوٹیفیکیشن نکال دیا, تو پھر یہ کل سیدھے ہو گئے ہیں. انہوں نے کل یعنی کہ ایک دن پہلے انہوں نے اکیڈمک کونسل کی میٹنگ بلائی اور اس میں 65% اور یہ سارا کچھ کیا تھا. اگلے دن جو ہے وہ پی ایم ڈی سی کا نوٹیفیکیشن بلکہ آ گیا تھا اور پھر ان کو یہ ریورس کرنا پڑا. یہی تو میں کہہ رہا ہوں, یہ چیز یہ کیوں نہیں سمجھتے؟ یہ تو پھر یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز کی ناکامی ہے کہ 8 ماہ تک آپ جا کے منتیں کرتے رہے ہیں کہ یہ 8 ماہ تک آپ نے بچوں کو مینٹلی ٹارچر کیا کہ آپ نے 85% حاضری اور 65% پاسنگ کی ہے. راٹھور صاحب سے پوچھیں, ان کی اپنی پاسنگ 50% کے اکارڈنگ ہے. پھر تو پاکستان میں جتنے بھی ڈاکٹرز اس ٹائم پاس ہوئے ہیں 50% کے اکارڈنگ, ان کی پھر ڈگریز کا شک و شبہات ہو جاتا ہے اگر دیکھا جائے تو. بالکل, یہاں پہ ہمیں قانونی اپینین لیتے ہیں. راؤ صاحب انہوں نے کیا تھا کہ اپنی اکیڈمک کونسل میں انہوں نے 85% حاضری اور 65% اس میں پاسنگ مارکس کر دیا تھا اور کچھ سسٹم کے اندر تبدیلی لانے کا فیصلہ بھی کیا تھا. لیکن پی ایم ڈی سی چونکہ ریگولیٹری اتھارٹی ہے, انہوں نے اس فیصلے کو ریورس کیا اور یہ 8 ماہ تک انہوں نے بات نہیں سنی. یہاں پر یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز کی انتظامیہ کی جانب سے یا وی سی کی جانب سے, اسٹوڈنٹ خود بتا رہے ہیں 8 ماہ بعد پھر فیصلہ ورس ہوا. اب دیکھیں 8 ماہ جو بیچارے ٹائم ویسٹ کرتے رہے ہیں, وہاں پہ جاتے رہے ہیں, اس کے اوپر پھر جو ہے وہ ان بچوں کا کیا قصور ہے؟ اس میں قانونی رائے کی ضرورت نہیں ہے, اس میں تو آپ کا ایک سمپل سی رائے ہے جو ہونی چاہیے کہ پورے پاکستان میں لا یونیورسٹیز کی بات کریں تو وہاں پہ 50% کے ہی لا ہے.
جی کہ آپ کو 50% جو ہے نا کم از کم مارکس لینے ضروری ہیں. اسی طرح یہاں پہ بھی ہے. اور یہ جب ایک لا تھا اور سارا کام چل رہا تھا تو اس میں انتشار پھیلا کے بچوں کو مینٹلی طور پہ ٹارچر دینے کی ضرورت کیا تھی؟ ٹھیک. اور جب انہوں نے یعنی کہ فرض کرو کر دیا تھا تو اگر یہ اتنے ہی اس کے اوپر جو ہے مطمئن تھے تو پھر انہیں پی ایم ڈی سی کی وجہ سے کیوں واپس لینا پڑا؟ وہ اتھارٹی ہے نا, وہ ریگولیٹری اتھارٹی ہے, ماننا پڑے گا, ہے نا. تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اسٹیک ہولڈر کو ساتھ نہیں بٹھایا تھا. اس کا مطلب ہے کہ ان بچوں کی بات کو انہوں نے ایڈریس کیا. جی بالکل ٹھیک اور ہے, انہوں نے احتجاج کیا, ادھر بھی جا کر کیا, پی ایم ڈی اسلام آباد میں بھی احتجاج کیا اور یہاں پہ احتجاج کیا. یہ دیکھیں پھر ہم لوگوں کی اس کا مطلب کہ ہم لوگ یہ پریسیڈنٹ قائم کر رہے ہیں کہ جب تک ہم آرام سے بات کرتے رہیں ہماری بات کوئی نہیں سنے. اب تو یونیورسٹیوں کے حوالے سے تو یہ خاص طور پر میڈیکل یونیورسٹی کی بات کروں گا, ایک اس لیے فوکس کر رہا ہوں کہ احتجاج یہاں پر ہوتے ہیں, یہ بات ہی نہیں سنتے کسی کے, احتجاج کے بعد ہی ان کی بات سنی جاتی ہے. میں یہی بات کروں کہ احتجاج والی پولیٹکس جو ہے ہم اس کو پروموٹ کر رہے ہیں نا. اگر ہمیں دیکھیں ہماری بات جو جائز بات ہے اس کو ہمارے ساتھ بیٹھ کے ایمیکیبلی جو ہے وہ طے کر لیا جائے, اس کا حل نکال لیا جائے, تو یہ بچے جو ہیں یہ کیوں جو احتجاج کریں گے؟ بالکل. احسن بلوچ صاحب, یہ پی ایم ڈی سی کے بعد ان کو ریورس کرنا پڑا, ناکامی ہوئی, 8 ماہ تک آپ کی بات نہیں سنی گئی, اور ایک اور یہ سسٹم کر رہے ہیں کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم وہ ابھی پتہ نہیں یہ کریں گے کہ نہیں کریں گے, ایم سی کیوز کے اوپر شفٹ کر دیں گے سارا اور ایس سی کیو ختم کر دیں گے. میاں صاحب مجھے آپ بتائیں, ہم نے آپ کو سب سے پہلے بتایا تھا, ہم نے اس پر 3 پروٹیسٹ کیے, ہم نے اس کے بعد لاہور ہائی کورٹ میں کیس فائل کیا کہ ریٹروسپیکٹیو امپلیمنٹیشن نہیں ہو سکتی, پی ایم ڈی سی سے رجوع کیا, تب جا کے ان کو یہ وہ سارا کچھ جو لاہور ہائی کورٹ کی کا بھی کوئی فیصلہ ہے اس کے اوپر؟ بالکل لاہور ہائی کورٹ نے ہی فیصلہ, انہوں نے ان کو ڈائریکشن دی ہے کہ آپ جو ہے ریٹروسپیکٹیو امپلیمنٹیشن نہ کریں اور اپنی کاؤنسل میٹنگ میں دوبارہ اس کو ڈیسیژن میں لے کر آئیں, اور اسی ساری کی وجہ سے ہی ان کو واپس لینا پڑا. اب آپ مجھے بتائیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ پی ایم ڈی سی اور یو ایچ ایس کے اندر دونوں ایک ریگولیٹری باڈی ہے, اور یو ایچ ایس وہ ایسی پالیسیاں بنا رہا ہے جو پی ایم ڈی سی سے کانٹراڈکٹ کر رہی ہیں. ہمیں پی ایم ڈی سی سے رجوع کرنا پڑ رہا ہے جا کے کہ ہماری یونیورسٹی ہماری بات سننے کو راضی نہیں ہے, ہمیں ان کی اپر اتھارٹی کے پاس جانا پڑ رہا ہے کہ آپ ہماری بات سنیں اور اس پالیسی کو اس طرح سے امپلیمنٹ کریں. اور میں آپ میاں صاحب میں آپ کو بتاؤں, ابھی ایم سی کیوز بیس پہ لے کے آ رہے ہیں, اس کے بعد یہ اور بھی اس طرح کے قانون لانا چاہتے ہیں. اس کی وجہ ہمیں سمجھنی چاہیے کہ اس کی وجہ کیا ہے, کیوں آخر ایسا ہو کیوں رہا ہے. اس کی وجہ صرف اور صرف ایک ہی ہے کہ جب آپ سپر سیڈ کرتے ہیں تعیناتیوں کو, جب آپ 7ویں نمبر والے بندے وائس چانسلر کو آپ ترجیح دیتے ہیں پہلے نمبر والے سے, تو پھر آپ کے ساتھ یہ سلوک ہوتا ہے کیونکہ وہ میرٹ پہ فال نہیں کر رہا. جب آپ میرٹ کے خلاف ورزیاں کرتے ہیں, جب آپ میرٹ کے خلاف لوگوں کو بھرتیاں کرتے ہیں, تو پھر اس کے نتیجے میں یہ سب آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے کہ اس طرح کی پھر پالیسیز بنائی جاتی ہیں, پھر ہم اسٹوڈنٹ اس کا شکار ہوتے ہیں. اور اس شکار ہونے کے بعد ہم بیچارے 8 مہینے سے ذلیل ہو کے, رسوا ہو کے, بچے مینٹلی پریشان ہو کے, ان کے والدین, ایک بچے نے خودکشی کے اٹیمپٹ تک کر دی ہے. اس نہج پر پہنچانے والے کون ہیں؟ یہی اشرافیہ اور یہی لوگ ہیں. بالکل ٹھیک ہے. آپ یہ کمیٹی کے اوپر بتا دیں کہ کیا فیصلہ کوئی آپ کے حق میں کر پائے گی یا یہ اس کے اوپر دباؤ ہوگا؟ دیکھیں جی, کمیٹی کے اب فیصلہ ہم تو اپنے حق میں انشاءاللہ کرا کے لیں گے, کیونکہ اب ہائی کورٹ سے ہم نے اس کو رجوع کیا ہوا ہے اور ان کو ہمارے حق میں سارے ڈیسیژن لینے پڑیں گے. اور آپ جو یہ جو پالیسی لے کر آ رہے ہیں کہ ہم ان کو بڑھانا ہے, ان کی ایج بڑھانی ہے, اور یونیورسٹیوں کے جو وائس چانسلر ان کو تا حیات ہم نے وائس چانسلر بنانا ہے, یہ پالیسیاں ہم آج بھی گورنمنٹ آف پاکستان اور گورنمنٹ آف پنجاب کو کہنا چاہتے ہیں کہ اس طرح کی کوئی بھی پالیسی امپلیمنٹ اگر آپ کریں گے. جی بالکل ٹھیک ہے راؤ صاحب, یہی صورتحال ہے. اب تو جو ہے وہ ایک کورٹ کی ڈائریکشن بھی پھر ان کو کورٹ کا فیصلہ تھا. چھوٹی سی عرض کر دوں اس میں, جیسے انہوں نے کہا جی 7ویں نمبر والے کو جو ہے وہ وائس چانسلر بنائیں گے تو یہی حال ہوگا. ایسا نہیں ہوتا. جب یہ باقاعدہ ایک اخبار اشتہارات ہے, وہ اس میں ایڈ دیتے ہیں کہ جی ہمیں یعنی کہ فلاں یونیورسٹی کے لیے وائس چانسلر کی جو ہے نا سیٹ خالی ہے, اس کے لیے ہمیں اپلیکیشن دیں. ٹھیک. پورے پاکستان سے, پورے یعنی پنجاب سے لوگ اس میں اپلائی کرتے ہیں جس کرائٹیریا کو اردو دیتے ہیں. اس میں پھر ایک کمیٹی بنتی ہے, وہ شارٹ لسٹ کرتی ہے. پھر شارٹ لسٹ کرنے کے بعد پھر ان کے انٹرویوز ہوتے ہیں, اور انٹرویوز کے بعد اس میں پھر وہ جو 2-3 لوگ رہ جاتے ہیں ان میں پسند ناپسند کا ایلیمنٹ آ جاتا ہے. لیکن ایسا ان میں بھی یہی ہوا ہے, ایسا نہیں ہے کہ نیچے سے اٹھا کے 7ویں نمبر سے اٹھا کے ایک اسی یونیورسٹی سے لے کے اور اس کو لگا دیں. یہ پہلے کہ اس یونیورسٹی میں تو نہیں تھے نا پہلے نہیں, لیکن ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ جب 3 بندے گئے تھے نا, اس میں میرٹ کے لحاظ سے جو باقی جو ہے وہ لوگ وہ زیادہ سکور بورڈ ان کا بہتر تھا. تو اس طرح کی بات وہ تو میں نے پہلے بتا دیا, وہاں پہ ذاتی پسند اور ناپسند آ جاتی ہے, لیکن شارٹ لسٹ ہونے کے بعد 7ویں نمبر کو اٹھا کے لگانا یہ ان کی بات. اوورال لیکن یہ بھی میں ایک بات کر دوں کہ اس میں ابھی تک جو ہائی کورٹ کا جو کردار ہے نا وہ بہت پازیٹیو ہے.
بھی بالکل ایسا ہی ہے. یہ خاص طور پر جو نوٹیفکیشن واپس ہوا ہے اس میں اور ابھی بھی ہماری عدالتوں کے اوپر لوگوں کا کچھ نہ کچھ اعتماد باقی ہے. دیکھیں کہیں پہ بھی کوئی لڑائی ہوتی ہے تو ہم کیا کہتے ہیں, لیکن راؤ صاحب ہر کام تو یہ ڈاکٹر بیچارے عدالت میں نہیں لے کے جا سکتے. ہر کام کچھ اتھارٹیز آپ خود بھی تو سوچیں. یہاں پہ پی ایم ڈی سے جو ہے نا اتھارٹی جو ہے اس کو آٹومیٹکلی خود ہی سوچنا چاہیے کہ ہماری جو ہے اس کے نیچے جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں یہ اپنی وائلیٹ تو نہیں کر رہے اپنی اتھارٹیز سے, اس سے بیونڈ تو نہیں جا رہے. تو یہ جب اگر بیونڈ جائیں اس سے زیادہ یعنی کہ کام کریں تو ان کو روکنا چاہیے اور بچوں کی فلاح کے لیے کام کرنا چاہیے, نہ کہ ہم نے وائس چانسلر. بالکل, بہت شکریہ جی راؤ خالد صاحب. اس کے علاوہ میرے ساتھ موجود تھے ڈاکٹر حسن بلوچ, ڈاکٹر حنظلہ اور ڈاکٹر اذان صاحب. ان کے معاملات یہ کہ انہوں نے آج یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز کے سامنے احتجاج کیا. وہ کہتے ہیں کہ پالیسی کوئی مستقل پالیسی نہیں ہوتی یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز کی اسٹوڈنٹس کے حوالے سے. آئے روز تبدیلی ہوتی ہے اور پہلے پالیسی لائی جاتی ہے, پھر وہ ناکام ہوتی ہے, پھر نیا تجربہ کیا جاتا ہے. تو اس سے ہمیں چھٹکارا ملنا چاہیے. بہرحال یہ اسٹوڈنٹس ڈاکٹرز ہیں, ان کے مطالبات ہیں. اب دیکھتے ہیں کمیٹی تو بنا دی گئی ہے, کیا ان کے معاملات واقعی حل ہوتے ہیں یا پھر ایسے ہی لٹکا دیا جائے گا یا پھر ان کو کورٹ میں جانا پڑے گا. ناظرین اجازت چاہتا ہوں, انشاءاللہ کل پھر حاضر ہوں گا. تب تک کے لیے اللہ حافظ.